ایز ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگزامپل سے آج کی یوتھ کیا سیکھ رہی ہے، کیا اگزامپل لے رہی ہے، اس پہ ضرور روشنی ڈالیے آپ۔ بہت بڑی اگزامپل ہیں۔ ایز اے شوہر مولا علی علیہ السلام بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا یہ رشتہ نبھایا ہے مولا علی نے کہ دیکھیں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ، پنجتن پاک جن کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے، وہ آقا، ان کی وہ بیٹی، ان کے وہ شوہر کہ جن سے آقا محبت ہی بہت کرتے ہیں، جن کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی بیٹی کی اسی انداز میں تعظیم کرنا اس شوہر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ جو یہ سمجھتے ہوئے کہ جب آقا دو جہاں فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آپ صورتحال دیکھیں کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ ایک شوہر پہ نا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک مرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ آج کا مرد ذمہ دار نہیں ہے اور آج کی عورت جو ہے وہ بے باک ہے۔ پھر آپ کی بیوی بھی تو جو ہے وہ پاک بی بی جیسی جو ہے وہ خصلت اس میں ہونی چاہیے نا، کہ جو شوہر کے آگے اس وقت تک کوئی فرمائش نہ رکھے جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے شوہر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج کی بیویاں ہیں ایسی؟ جب بیویاں ہی ایسی نہیں تو آپ کو شوہر جو ہے وہ اچھے کہاں سے ملیں گے؟ شوہر کو اچھا بناتی ہے بیوی، ایک عورت اچھا بناتی ہے، اور ایک عورت کا مقام بہت بڑا اسلام نے دیا ہے۔ علی ایک ایسے شوہر ثابت ہوئے کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ تکلیف، اذیت، صدمہ دینے والی بات اپنی بیوی کو نہیں کی۔ ایون کہ ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ جو گھر کا ایک ماحول ہے وہ خوبصورت رہے، اور اپنی بیوی کے کہنے سے پہلے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کہنے سے پہلے سمجھ جایا کرتے تھے کہ انہیں کیا چیز درکار ہے اور انہیں کیا چیز چاہیے۔ بات تو یہی ہے نا کہ آج کی عورت جو ہے، آج کی جو بیوی ہے، اس کو مانگنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ضد کرنی پڑتی ہے۔ اور حضرت علی کی اگر آپ بات کریں تو ان کو بیوی کے کہنے سے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ جناب سیدہ کو کیا چاہیے۔ آج کے مرد کو یہ سیکھنا چاہیے مولا علی سے کہ بیویوں کے کہے بغیر اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرو۔ مطلب یہ کمپیٹیبلٹی بنائی حضرت علی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں جس کو اپنی بیوی سے محبت ہوگی نا، وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا احترام کرے گا، اور جس بیوی کو شوہر سے محبت ہوگی نا، وہ شوہر سے محبت نہیں کرے گی، وہ شوہر کی اطاعت کرے گی۔ نبیہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے شوہر کے جو بچے ہوتے ہیں اسی طرح بیوی کو بھی بچوں کی طرح لینا چاہیے، جیسے بچے پال رہے ہوتے ہیں ویسی بیوی شوہر کے لیے ایک بچے کی مانند ہوتی ہے، اس کو اسی طرح سے پالنا چاہیے جیسے باقی بچے پال لیں۔ بالکل، بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ ایک مرد پہ آپ لوگ کیوں ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں کہ وہ بیوی کو بھی بچوں کی طرح پالے؟ بیوی بھی بچوں کی طرح مرد کو پال لے۔ آخر بیوی بھی ماں بن کر جو ہے، اگر وہ بیوی ہے تو ماں بن کر جو ہے وہ اس کا سایہ بھی بن جائے نا اپنے شوہر کا۔ کیا بات، ماں کی طرح جو ہے وہ احساس بھی تو کرے شوہر کا، ماں کی طرح جو ہے وہ اس کے کھانے کا دھیان بھی تو رکھے۔ بیویوں کو تو احساس ہی نہیں ہوتا، سوئی پڑی رہتی ہیں کہ شوہر کے لیے کھانا کب بنانا ہے۔ اب مولا علی جب تشریف لا رہے ہیں تو ان کے تشریف لانے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے کھانے کا اہتمام کر رہی ہیں، دسترخوان بچھا رہی ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے پانی اور کھجور ہے، لیکن سارے خاندان کا یہ عالم ہے کہ اگر دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور سوالی آ گیا ہے تو ہر شخص دوسرے شخص سے بڑھ کر جو ہے وہ سوالی کو وہ چیز دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ آج مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں بچوں کی یہ تربیت ہے؟ بچے آپس میں بچوں کو کوئی چیز دینا نہیں چاہتے۔ آج والدین جو ہیں، کیا وہ ایسے والدین ثابت ہو رہے ہیں؟ اگر آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد مچائیں گے، آپ کے بچے کیا سیکھیں گے؟ آپ کے بچے پھر اسی طرح کے سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر میں اور مینٹل ایلنس کا شکار ہوں گے، جس طرح آج جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نفسیاتی مریض چل کر آ رہے ہیں۔ میرے پاس 18 سال سے لے کے اور ابھی تو 8 سال سے لے کے اور 18 سال تک کے بچے ہیں۔ 8 سال کے بچے کو ڈپریشن ہے۔ اس کے ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ بابا ماما سے بری طرح بات کرتے ہیں، اور میری ماما جو ہیں وہ بابا کا گریبان پکڑ لیتی ہیں۔ یہ بچوں کا ڈپریشن ہے، اور آپس میں آپ ایک دوسرے سے تو میں کر رہے ہیں، آپ گھروں کا ماحول خراب کر رہے ہیں، آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے میاں بیوی ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کیا ہوتا ہے اور بیوی کیا ہوتی ہے، اور شوہر کا تقدس۔ جس دن پاکستان کی عورت نے مرد کو یہاں مقام دینا شروع کر دیا، وہاں مردوں کی بھی عزت قائم رہے گی اور وہاں گھر بھی بسنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت پیار، یہ عورت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ کسی جو ہے وہ مرد پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ مرد پہ وفاداری عائد ہوتی ہے۔ مرد اگر آپ کا وفادار نہیں ہے، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، تو وہ گھر نہیں بس سکتا، کیونکہ عورت کو مرد سے صرف وفاداری چاہیے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ مرد کی بات کرتی ہیں، میں مرد کی بات کرتی ہوں، مولا علی مرد ہے۔
آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ہیں، پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام مرد ہیں۔ آپ دیکھیے لاہور کے گورنر جنرل حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مرد ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو قصور میں بیٹھے ہیں بابا بلے شاہ مرد ہیں۔ پھر پاک پتن شریف میں دیکھیے بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ مرد ہیں۔ تو میں مرد کی تعظیم کیوں نہ کروں؟ تو میں مرد کو مقام اپنے سے زیادہ جو ہے وہ کیوں نہ دوں؟ میرے اللہ نے مرد کو مقام دیا۔ صرف کلندر ایک، حضرت رابعہ بصری کلندر، جس دن عورت نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، جس دن عورت نے اپنے کردار پہ کام کرنا سیکھ لیا، آپ مجھ سے شرط لگا لیں، حضرت رابعہ بصری کلندر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ان کی ایک طاقت جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ شادی نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کون مرد؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ذات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لو لگا لی۔ جس عورت نے اپنے نفس پہ کام کیا، جس کا شوہر مر گیا، اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ روکے رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے روکے رکھا، اس کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ کردار کی گیم ہے۔ جس دن پاکستان کی عورتیں کردار پر کام کرنے لگ گئیں، اس دن آپ کے مرد بھی شریف ہو جائیں گے، حیادار ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر بھی بسنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کی عورت خراب ہے، مرد خراب نہیں ہے۔ اچھی بات، بہت اچھا میسج آپ نے آج کی یوتھ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے دین کے لیے جس طریقے کی قربانیاں دی ہیں، ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیے۔ جی سسٹر، آپ نے بہت اہم سوال کو پوچھا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے، اور یہ جو خود موضوع ہے دین اور قربانی، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک پوری زندگی اول سے آخر تک قربانیوں میں۔ مثلا خاص طور پہ جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ شب ہجرت، اس بستر پر سوئے جس پہ 100% قتل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنا تھا اور اپنی جگہ پہ اپنے بھائی کو سلایا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس سے آگے ساری جنگوں میں قربانی ہی قربانی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، جنگ احد کے موقع پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو پورا وجود زخموں سے پر تھا۔ بعض اوقات اکیلے کھڑے ہوتے تھے کہیں دشمن کے مقابلے میں، تو ایسا نہیں تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی نہیں ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مرہم رکھتی تھی، جس طریقے سے سسٹر اس سے پہلے بیان کر رہی تھی کہ خود میاں بیوی کا تعلق بہت اہم ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس کو سمجھنا، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے سمجھنا، یعنی ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے۔ آج دیکھیں کیا ایک اور نفسیات ہے کہ مثلا ایک مرد ہے، اس کو سمجھنا کہ اس کا کام کیا ہے، یہ بہت مہم ہے خاتون کے لیے۔ مثلا اگر وہ ایک مکتب کا دفاع کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اس کی زندگی مجاہدانہ ہے، تو خاتون کو اس نفسیات کو سمجھنا پڑے گا۔ صحیح، دیکھیں نا سر، آج ہم حضرت علی کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مولا شہادت کا آج دن ہے، مگر ہم اس بات کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان سے کچھ نہ کچھ ہم ہدایت حاصل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ ان کو ڈسکس کرنا، اس سے زیادہ ان کی چیزوں پہ عمل کرنا مجھے لگتا ہے آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے نا جی؟ بالکل، ان کی زندگی کو اسوہ کے طور پہ لینا، یعنی ان کی سیرت کو اپنانا، کیونکہ اللہ نے اگر ان کو آئیڈیل بنایا ہے اور ان کو ویلیو دی ہے اور اہمیت دی ہے اور ان کو چنا ہے تو اس کردار کی وجہ سے۔ اب وہ کردار جو اپنائے گا اللہ اس کو بھی عزت دے گا۔ سر بہادری کا بھی تھوڑا سا ذکر میں چاہوں گی کہ آپ کریں۔ میں تو کہوں گی 10 پروگرام بھی ہوں، ٹرانسمیشنز بھی ہوں، وہ کم ہے ان کی بہادری کے اوپر بات کرنے پہ، تو مجھے تھوڑی سی نظر ثانی ادھر بھی کیجیے کہ حضرت علی کی بہادری کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سمبل شجاعت ہے، اور کسی کو بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام شیر خدا ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر میدان کے فاتح ہیں۔ جتنی بڑی عالم اسلام کی اب جنگیں دیکھ لیں، جنگ بدر سے لے کے اور فتح مکہ تک۔ فتح مکہ میں بھی حضرت علی علیہ اگرچہ جنگ نہیں کی مسلمانوں نے، لیکن فتح مکہ میں بھی کس نے کعبہ سے بتوں کو گرایا، توڑا؟ پیغمبر کے کندھوں پہ کون سوار ہوا؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ خیبر کے اندر اب تاریخ اگر پڑھے، مسلمان اتنے پریشان تھے، اتنی مشکلات تھی، اور پھر اس در سے واپس آ جاتے تھے، کیونکہ مرہب للکارتا تھا، مرہب کی ایک طاقت تھی۔ لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے سامنے گئے تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرہب رکھا۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ ہوں، سمتنی امی حیدرہ،
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. واہ. حیدر یعنی, اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل خیبر کے موقع پہ ہی فرمایا, میں کل اس کو علم دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے, یعنی میدان میں ٹھہرتا ہے, ٹھہر کے اور پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے, پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شجاعت ہے وہ ہر لحاظ سے ہے. دیکھیں ایک تو میدان, ایک اور شجاعت کا بڑا اہم پہلو ہوتا ہے نفس کی شجاعت. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس کا سسٹر بھی پہلے ذکر کر رہی تھی کہ آج ہماری بہت بڑی مشکل جو بن چکی ہے, نفس کمزور ہے, شخصیت کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے. ہے نبیاس جس طرح نفس کی کمزوری ہے, نفس بات ہی ان کا کی صحیح معاملہ ہے, ہے بات ان کی basically. صحیح ہے. اور رمضان المبارک میں بھی اس ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہم اس بہترین مہینے میں بھی نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے, نیک ظاہر ہونے کی کوشش کرتے. ظاہر اور باطن میں تو فرق ہے. نیک بنے یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے, آپ دیکھیں جب عامر ابن عبدود کو گرایا, بہت بڑا پہلوان تھا خندق کے موقع پہ, سب نے لکھا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا سر جدا کرنے کے لیے گئے, کیونکہ یہ اس وقت طریقہ ہوتا تھا, جنگ کا مزاج تھا, تو جب گئے تو اس نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسارت کی اور تھوکا, تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ گئے. اب سارے اصحاب اس طرح دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے پہلوان کو, کہ جو خود کہہ رہا تھا محمد بھیجو تاکہ میں جنت میں بھیجوں تمہارے لوگوں کو, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ مذاق اڑا رہا تھا اور وہ طاقتور تھا. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیچھے ہٹے تو سب اصحاب پریشان ہو گئے کہ علی نے ایسے پہلوان کو موقع کیوں دے دیا. تو پھر واپس آئے اور اس کے سر کو جب جدا کیا, تو بعد میں جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جواب دیا. فرمایا جب اس نے میرے چہرے پہ جسارت کی تھی تو اس وقت میرے اندر ذاتی غصہ آ گیا تھا, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے کام میں اپنی ذات کو داخل کروں. اللہ اکبر. یعنی میں یہ دشمن کا, دین کے دشمن کا سر بھی جدا کر رہا ہوں تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. یہی وہ میں نے عنوان سب سے پہلے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اس جہت سے, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جنگجو ہونے کا معنی یعنی لڑائی کرنے والی شخصیت, ایسا نہیں. مجاہد, جہاد کرنے والی شخصیت, جد و جہد کرنے والی شخصیت, اور یہ ہی سب سے بڑا عنوان ہے جو قرآن کریم نے ہر جگہ پہ بیان کیا, قربانی کا. ہاجروا وجاہدوا, مومن وہ ہوتا ہے جو ہجرت بھی جب گھر چھوڑنا پڑے اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ دیتا ہے, شہر چھوڑ دیتا ہے, یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور پھر جہاد سے اصل میں پتہ چلتا ہے کہ کون خالص مومن ہے اور کون عزت دینے والا ہے اسلام کو, کیونکہ یہ قربانی کی جائے گا. دیکھیں جہاں آپ نے بچوں کو چھوڑنا ہے, جہاں آپ نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑنا ہے, اور ممکن ہے کہ آپ کا میدان جنگ میں شہادت بھی ہو جائے. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب عشق تھا ان کو شہادت سے. خود فرماتے ہیں جب میں جنگ احد سے پلٹا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میری شہادت کب ہوگی, میں انتظار میں ہوں. تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی تھی, فرمایا آپ کو اس امت کا ایک شکی شخص قتل کرے گا, اور میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر. اور کہتے ہیں شب شہادت اسی کے انتظار میں تھے, فرماتے تھے کہ وہ وقت آ گیا جس کا حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا.